والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 152 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب العیاب، یعنی وہ انسان جو کہ ہمیشہ دوسروں کے عیوب کی تلاش میں اور جستجو میں رہتا ہو اور پھر اس طریقے سے دوسروں کو بے عزت کیا جا سکے اور ان کے لیے ذلت و رسوائی کا سامان کیا جا سکے، کہ جگہ جگہ اسے طعنے دینا اور اسے ذلیل و رسوا کرنا، اور یہ کہ محلے اور برادری میں اور تمام ملنے جلنے والے لوگوں میں اس کے عیوب بیان کرنا اور اس کی خرابیوں کی خوب تشہیر کرتے پھرنا۔ تو یہ چیز چونکہ یقیناً دینی تعلیمات کی روح سے انتہائی قبیح ترین ہے، لہذا اس چیز سے ہمیں بچانے کی خاطر اور یہ کہ ہمیں اس طرف متوجہ کرنے کی غرض سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عنوان قائم فرمایا ہے، اور پھر اس عنوان کے تحت جو کچھ گفتگو کی گئی ہے تو سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 327، اور یہ حدیث نہیں بلکہ یہ اثر ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے۔ فرمایا کہ عن علی قال لا تكونوا عجلا مذايع بذرا فإن من ورائكم بلاء مبرحا مبلحا وأمورا متماحلة ردحا، یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں، اور جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ چہارم تھے، اور مزید یہ کہ بچپن سے ہی ان کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کی زیر کفالت ہوئی تھی، تو اسی طرح اس احسان کے بدلے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محسن و مشفق چچا ابو طالب کے کمسن بیٹے علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا تاکہ اس احسان کا بدلہ چکایا جا سکے۔ الغرض بچپن سے ہی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت ہوئی تھی، چونکہ لہذا یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی گفتگو میں، یعنی حضرت علی کی گفتگو میں ہمیشہ حکمت و دانش کے موتی بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں کتابوں کے مطالعے کے دوران، لہذا ان کی ہر گفتگو کی اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو اسی سلسلے میں ایک ان کا ارشاد جو کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، فرمایا کہ لا تکونوا عجلا مذایع بذرا، کہ تم جلد باز نہ بنو
یعنی پہلی بات تو یہ کہ لا تکونوا عجلاً، عجولا یا عجل یا عجلت یعنی جلد بازی کا مظاہرہ کرنا۔ اب یہ کہ انسان کے سامنے جو کوئی بھی معاملہ درپیش آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ جذباتی انداز میں اور فوری طور پر کسی غور و فکر کے بغیر ہی کوئی رد عمل یا کوئی جوابی اقدام کر ڈالنا، تو اس چیز سے گریز کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ خوب غور و فکر کے بعد اور نپے تلے انداز میں مناسب طریقے سے جو کوئی بھی جوابی کارروائی مقصود ہو تو اس بارے میں جلد بازی کی بجائے غور و فکر کے بعد اور تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مناسب فیصلہ کیا جائے۔ اور مزید یہ کہ اگر وہ کوئی اس قسم کا معاملہ ہو کہ جو انفرادی نہ ہو بلکہ بڑے پیمانے پر کوئی معاملہ درپیش آ گیا ہے اور یہ کہ تمام معاشرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اگر وہ دنیاوی معاملہ ہے تو عوام کو چاہیے کہ وہ اس کا جواب یا اس معاملے کو خود اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے جو ذمہ دار قسم کے افراد ہیں اور جو ذمہ دار قسم کے ادارے ہیں اور جو فرما روا ہیں، جو بڑے ہیں دنیاوی لحاظ سے، تو اس معاملے کو ان کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ اپنی سمجھ بوجھ اور اپنے تجربے کی روشنی میں غور و فکر کے بعد اس معاملے کا کوئی مناسب حل تجویز کریں گے کہ یہ انہی کی ذمہ داری ہے کہ کوئی انسان ہرگز کسی بھی صورت میں قانون کو کبھی کوئی اپنے ہاتھ میں نہ لیا کرے، کہ جس کا کام ہے اسی کے حوالے کیا جائے ہر معاملے کو، اور اگر بالفرض وہ خالص دینی معاملہ ہے تو اس معاملے کو جو علماء دین ہیں ان کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ اپنی دینی بصیرت اور اپنی فہم و فراست کی بنا پر اس معاملے کے بارے میں غور و فکر کے بعد وہ کوئی مناسب فیصلہ صادر کریں گے یا کوئی فتویٰ جاری کریں گے۔ الغرض جو معاملہ جس طبقے کے ساتھ مخصوص ہے وہ اسی کے حوالے کیا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ عام قسم کے افراد اور عوام میں سے کوئی انسان اٹھ کر جلد بازی کا مظاہرہ کرے اور یہ کہ معاملے کو خراب کر ڈالنے کا سبب بن جائے۔ پھر اس کے علاوہ بقول اہل علم مزید ایک بات بھی اس میں شامل ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اس میں کسی انسان کے بارے میں کوئی خاص خبر دی گئی ہے اور مزید یہ معاملہ اس وقت نزاکت اختیار کر جائے گا کہ اگر وہ خبر ایسی ہے کہ جس میں اس پر کوئی الزام ہے، کوئی بے حیائی کا یا برائی کا معاملہ ہے کہ ہم نے کسی کے بارے میں کوئی خبر سنی کہ اس نے برا کام کیا ہے، تو اب بطور خاص اس سلسلے میں جلد بازی سے مکمل گریز کرنا لازمی ہے اور ضروری ہے۔ تو فرمائے کہ لا تکونوا عجلاً، جلد بازی
نہ کرو، جلد باز نہ بنو۔ پھر مزید فرمایا بطور وضاحت مذایع، جلد بازی کرنے والے مذیاع نہ بنو، کہ یہ لفظ مذایع یہ مذیاع کی جمع ہے، اور مذیاع کے معنی ہے کسی بات کو، کسی خبر کو پھیلانے والا۔ کہ کوئی انسان ہے مثلاً کہ وہ خبریں پھیلایا کرتا ہے معاشرے میں، تو وہ مذیاع۔ اور یہی وجہ ہے کہ ریڈیو کو بھی عربی میں مذیاع کہا جاتا ہے، کہ ریڈیو سے خبریں نشر کی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح مثلاً اذاعہ، اذاعہ یعنی وہ جگہ یا وہ ادارہ کہ جہاں سے خبریں نشر کی جاتی ہوں۔ مثلاً یہ کہ اذاعۃ القرآن الکریم، کہ وہ جگہ یا وہ ادارہ کہ جہاں سے قرآن کریم کی تلاوت نشر کی جاتی ہو۔ تو اذاعہ کے معنی ہے کوئی چیز معاشرے میں پھیلانا، اور مذیاع یعنی پھیلانے والا۔ تو فرمایا کہ تم ایسے نہ بنو کہ جلد بازی کا مظاہرہ کرو، اور یہ کہ کوئی خبر سنتے ہی بغیر کسی تحقیق کے فوراً ہی تم اسے آگے معاشرے میں پھیلانا شروع کر دو۔ اس چیز سے گریز لازمی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بزرا، فساد کے بیج بونے والے نہ بنو۔ یعنی اس میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر انسان کوئی خبر سنتے ہی، کوئی واقعہ سامنے آتے ہی جلد بازی کا مظاہرہ کرے گا، اور پھر اس خبر کو آگے معاشرے میں پھیلائے گا، تو اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوگا، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ انسان، یہ بزرا یعنی معاشرے میں خرابی اور فتنہ و فساد کا بیج بو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ بَلَاءً مُبَرِّحًا مُبْلِحًا، کہ یاد رکھو کہ تمہارے سامنے آنے والے ہیں بڑے ہی تکلیف دہ قسم کے فتنے، وَأُمُورًا مُتَمَاحِلَةً رَدْحًا، اور بہت ہی سخت تھکا دینے والی اور بہت ہی پریشان کر دینے والی مشکلات سامنے آنے والی ہیں۔ یعنی جیسا کہ یہ بات سبھی کے علم میں ہے، اور جیسا کہ ہمیں خبر بھی دی گئی ہے کہ یہ زمانہ، یہ دنیا کی یہ زندگی، یہ رفتہ رفتہ جس قدر آگے بڑھے گی، اور یہ کہ قیامت جس قدر قریب آتی جائے گی، تو اسی قدر معاشرے میں، دنیا میں اور اس کائنات میں اور انسانوں کی زندگی میں مشکلات کے ہر دن ایک نیا فتنہ ہے، مشکلات کا نیا سلسلہ ہے، ابتلاءات ہیں، آزمائشیں ہیں۔ عقیدہ و ایمان کے معاملے میں بھی فتنے اور آزمائشیں، اور یہ کہ دنیاوی معاملات میں بھی فتنے اور آزمائشوں کے سلسلے کے ہر روز نئی صبح، نیا سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ ہی کوئی نیا فتنہ بھی طلوع ہو رہا ہوگا۔ تو ہمیں احادیث مبارکہ میں اس بارے میں خبر دی گئی ہے کہ یہ یقینی معاملہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ فتنوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا،
اور یہ کہ مشکلات بڑھتی ہی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ سب سے بڑی مشکل اور آزمائش کی گھڑی یعنی آخر کار دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو یوں اس بڑی آزمائش سے قبل مختلف آزمائشوں کے یکے بعد دیگر سلسلے چلتے رہیں گے۔ تو اسی بات کی طرف اور اسی حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آگے کہ جوں جوں یہ وقت گزرے گا تو فتنوں کے سلسلے ہوں گے کہ بڑے بڑے سخت قسم کے تھکا دینے والے فتنے، اور یہ کہ انتہائی پریشان کر ڈالنے والی وہ مشکلات کے سلسلے، تو کیا یہ چیز کم ہے؟ تمہیں چاہیے کہ تم ان چیزوں سے ڈرو، ابھی سے تمہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے، نہ یہ کہ تم ان فتنوں سے ڈرنے کی بجائے اور آزمائشوں کا وہ سلسلہ اس کی آمد سے قبل ہی تم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خود ہی اپنے ہاتھوں فتنے اور مشکلات کھڑے کر دینے کا سبب بن جاؤ کہ مشکلات تو ویسے ہی آنے والی ہیں۔ تو اب خود انسان اپنے ہاتھوں مشکلات کھڑی کیا کرے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ الغرض وہ انسان جس نے کسی کے بارے میں کوئی بات سنی کہ فلاں نے برا کام کیا ہے، اب اس انسان کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے اور یہ کہ اس سلسلے میں لب کشائی سے گریز کرے، اور یہ کہ معاشرے میں جو ذمہ دار قسم کے افراد ہیں معاملے کو ان کے حوالے کیا جائے، نہ یہ کہ انسان جگہ جگہ اس کے عیب کو، اس کی برائی کو بیان کرتا پھرے۔ اگر یوں کیا جائے گا کہ کسی کی برائی ہمارے علم میں آتے ہی ہم اسے بدنام کریں، اور یہ کہ جگہ جگہ اس چیز کا ہم اگر چرچا کیا کریں گے تو لازمی نتیجہ یہی برآمد ہوگا کہ گویا ہم خود اپنے ہی لیے فساد اور فتنہ اور تباہی و بربادی کا بیج بو رہے ہیں۔ تو یوں اس چیز سے ناظرین کرام یعنی دوسروں کے عیوب بیان کرنا، اس سے ہمیشہ مکمل اجتناب ہی کرتے رہنا چاہیے۔ یہی دین اسلام کی تعلیم ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔